بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی اس آیت کے اس حصہ میں اس بات کا اعلان فرما دیا کہ جس انسان کو، جس بندے کو، جس شخص کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، حقیقت میں وہ انسان کامیاب ہو گیا۔ یعنی حقیقی کامیاب انسان کون ہے؟ جس کو روزے قیامت جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ حقیقت میں کامیاب ہے۔ اب ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ مالک کائنات اللہ رب العالمین نے جس انسان کو کامیاب کہہ دیا ہے، کیا ہم اس کامیابی کو حاصل کر سکتے ہیں؟ زندگی میں کون سا ایسا کام ہم کر جائیں کہ یہ کامیابی میرے اور آپ کے حصے میں بھی آ جائے؟ تو شریعت اسلامیہ نے بے شمار ایسے اعمال رکھے ہیں کہ ہم زندگی میں ان اعمال کو کر جائیں، اللہ اگر ان اعمال کو قبول کر لے تو حقیقی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ ان میں سے پہلا عمل نوٹ کیجئے۔ پہلا عمل یہ ہے توحید باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، توحید کا اعلان کرنا۔ دلیل کے طور پر صحیح مسلم کو پڑھ لو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ حرم اللہ علیہ النار، کہ جس انسان نے یہ گواہی دے دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود برحق نہیں، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جس نے اس بات کی گواہی دے دی، اللہ نے اس شخص پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے، یعنی وہ بندہ جہنم سے بچ گیا۔ یہی اللہ نے قرآن میں فرمایا، فمن زحزح عن النار، جو جہنم سے اور آگ سے بچا لیا گیا۔ دوسرا حصہ قرآن کا، وادخل الجنۃ، اور وہ جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہے۔ توحید باری تعالیٰ کی وجہ سے انسان جہنم سے بچایا جا رہا ہے۔ اب سوال ذہن میں آتا ہے، کیا جنت میں داخل بھی کیا جائے گا یا نہیں توحید باری تعالیٰ کی وجہ سے؟ تو حضرات احادیث کی روشنی میں جواب سنیے۔ توحید باری تعالیٰ کی وجہ سے اللہ رب العالمین انسان کو جنت کا داخلہ بھی عطا فرمائے گا۔ کہاں لکھا ہے؟ صحیح مسلم ہی کے اندر سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مات وہو لا یشرک باللہ دخل الجنہ، کہ جو آدمی اس حال میں فوت ہوا کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا، یعنی عقیدہ توحید پہ فوت ہوا، وہ رب کی جنت میں داخل ہوگا۔ دوسرے الفاظ، دوسری حدیث جو صحیح البخاری میں ہے، فرمایا انسان نے توحید کو اپنا لیا، عقیدہ توحید بنا لیا، اس کے بعد پھر اسی پر زندگی گزارنے لگا، زندگی گزارتا گیا، بالآخر زندگی کا آخری سانس ہے، اور آخری سانس میں زبان پہ کلمہ توحید جاری ہو جاتا ہے۔ فرمایا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، جس انسان کے زبان سے آخری الفاظ کلمہ توحید نکل گئے، لا الہ الا اللہ جاری ہو گیا، وہ رب کی جنت میں داخل ہو گیا۔ حضرات ایک اور بات ذہن میں آتی ہے کہ بعض دفعہ انسان توحید پہ زندگی گزارتا ہے، ساری زندگی لوگوں کے تانے بھی سنے، بڑی بڑی باتیں بھی آئیں، ساری برداشت کرتا رہا، اللہ کی توحید کی وجہ سے زندگی اسی پہ گزارتا رہا۔ موت آنے لگی، عقیدہ توحید تھا، لیکن بیماری کی شدت کی وجہ سے زبان سے کچھ کہہ ہی نہیں سکتا، کلمہ جاری نہیں ہو سکتا۔ حضرات کوئی حرج نہیں، صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، فرمایا، من مات وہو یعلم انہ لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، جو آدمی فوت ہوتے ہوئے دل کے اندر یہ خیال بھی رکھتا تھا کہ میرا رب ایک ہے، میں اسی عقیدے پہ فوت ہو رہا ہوں، زبان سے کلمہ جاری نہ بھی ہو سکا، دل میں اگر خیال پکا ہے کہ رب ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تو بندہ پھر بھی جنت میں داخل ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ عقیدہ توحید کی بنا پر جہنم سے انسان کو بچایا بھی جائے گا اور جنت کا داخلہ بھی دیا جائے گا۔ اسی کو رب کے قرآن نے حقیقی کامیاب کہا ہے۔ حضرات آئیں
اور حقیقی کامیابی کو حاصل کریں، جہنم سے بچ کر جنت کا داخلہ نصیب ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقیدہ توحید پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو کلمہ توحید نصیب فرما کر جہنم سے بچا کر جنت کا داخلہ نصیب فرما دے، آمین یا رب العالمین۔